اللہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان مبارک کا مہینہ اور اس کی جو عبادات آئے ہیں، اللہ شکر ہے کہ اللہ نے توفیق فرما دی۔ یہ اللہ کا فضل ہوا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما دیا کرتا ہے۔ ایک تو جمعہ مبارک بڑی بڑی والا اور دوسرا رمضان مبارک کی شان والا عظمت والا برکت والا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس اللہ نے مہینوں میں مہینے کا سردار رمضان کو بنایا ہے اور دنوں میں دنوں کا سردار جمعۃ المبارک کو بنایا ہے، اور اسی طرح اگر ہم راتوں کی سردار دیکھیں وہ بھی رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوگا، لیلۃ القدر کی رات ہوگی جسے ہم نے تاک راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ فرمایا کہ ساون کے مہینے میں بادلوں سے اتنی بارش نہیں برستی ہوگی جتنا رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت برسا کرتی ہے۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس رحمت کو حاصل کرنا ہے، ان برکتوں کو حاصل کرنا ہے۔ یہ رحمت کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ، یہ امن کا، یہ بھائی چارے کا، یہ احسان کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے نور کا مہینہ ہے۔ ہم نے اس مہینے میں اپنے اللہ کو عبادت سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بچ جائے گی اور آخرت بھی بچ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان، کہ جس شخص نے رمضان کو قیام کیا، یعنی رات کو تہجد ادا کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا رہتا ہے، من صام رمضان، جو رمضان المبارک میں روزہ رکھتا رہتا ہے، اور جب لیلۃ القدر کی رات آئے گی اس رات میں بھی اللہ کی عبادت کرتا رہے گا، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں آنکھ سے آنسو بہاتا رہے گا، دل میں اللہ کی محبت کو بساتا رہے گا، اللہ کی جنت کا سوال کرتا رہے گا، اللہ کی جہنم سے پناہ مانگتا رہے گا، فرمایا اس کے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس نے جو گناہ کیے تھے، کیونکہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، سر بسجود ہو جائیں، آنکھ سے آنسو کو بہا لیں، زبان سے توبہ کے کلمات ادا کر لیں۔ توبہ کرنا ہمارا کام ہے، رحمت کے دریا میں ہوتا دیکھے گناہوں کو بخش دینا رب کریم کا کام ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ آخری رجب کے شعبان کے مہینے گزرتے ہیں، حضور رمضان کا انتظار فرمایا کرتے تھے اور یہ خواہش کیا کرتے تھے، یا اللہ میری زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرما دے۔ اور اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا۔ ہم میں سے کسی کو خبر نہیں کہ آنے والا رمضان، آنے والا سال ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو ان اوقات اور لمحات سے فائدہ اور نفع اٹھائیں گے، اپنے روٹے ہوئے رب کو منائیں گے، دن کو قرآن پڑھیں گے، رات کو تراویح میں قرآن سنیں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، خواہشات نفسانی سے دور رہیں گے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، خواہشات نفسانی سے دور رہنا ہے، سحری سے لے کے افطاری تک اپنی نظر کو بھی پاک رکھنا، اپنی زبان کو بھی پاک رکھنا، اپنے ہاتھوں کو بھی پاک اور صاف رکھنا، کہ ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، ہماری آنکھ سے ہمارے کسی مسلمان بھائی کو نقصان نہ ہو، ہم کسی پہ ظلم نہ کریں اور ہم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ ہم نے اس چیز کو بھی لازم رکھنا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنے والے ہوں گے، اپنے رب کے سامنے مسجد کے کونے میں یا گھر کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، سر کو سجدے میں لگائے ہوئے ہوں گے، رب سے توبہ کر رہے ہوں گے اور رب کو منوا رہے ہوں گے۔ جیسے ہم اپنی والدہ کو مناتے ہیں، اگر بچے ہوتے ہیں
تو بڑوں کو مناتے ہیں، جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں کہ والد صاحب ہمیں یہ چیز چاہیے، والدہ صاحبہ یہ چیز چاہیے۔ یہ بھی لاڈ کا مہینہ ہے، پیار کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، الفت کا مہینہ ہے، احسان کا مہینہ ہے۔ ہم نے اللہ سے لاڈ کرنا ہے۔ ہاں، ہم نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، رب کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں۔ جہاں ہم نے فرما برداری کرنی تھی وہاں ہم نے نافرمانی کر دی۔ میرے اللہ نے کہا زکوٰۃ ادا کرو، بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ میرے اللہ نے کہا سود سے بچو۔ ہمارے آدھے سے زیادہ پاکستان سود میں ڈوبا ہوا ہے، رشوت میں ڈوبا ہوا ہے، کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، ایک دوسرے پہ ظلم کرنے سے کوئی بات نہیں آتا۔ معاملات حقوق و لباس میں ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھایا ہوا ہے۔ کسی نے زمینوں پہ قبضہ کیا، کسی نے گھروں پہ قبضہ کیا۔ تو فرمایا اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا ہے۔ اب یہ مہینہ ہے، رات کو ہم نے مسجد میں آ جانا ہے، یہ گھر میں کسی کونے میں بیٹھ جانا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ اللہ کی مغفرت کا اور رحمت کا ہے، تو اس لیے ہم نے اللہ سے مغفرت کو طلب کرنا ہے، اللہ کی رحمت کو طلب کرنا ہے۔ اللہ سے کبھی امید ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ حاوی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے۔ بس آنکھ سے آنسو بہانے کی دیر ہے، ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، دل سے اللہ کو اللہ سے توبہ کرنے میں دیر ہے، اللہ کی بخشش اور مغفرت میں کوئی دیر نہیں ہے۔ آج یہی ہم عہد کر کے جائیں، بلکہ یہی آج اجتماعی دعا میں جمعۃ المبارک کی پہلی جو یہ آج نماز ادا ہوگی، پھر دعا ہوگی، اللہ کے سامنے توبہ کر کے جائیں تاکہ وہ روٹھا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ جو ہم نے گناہ کیے اسے ہم بخشوا کے جائیں، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم پہ روزوں کو فرض کر دیا جیسے ہم نے تم میں سے پہلے کی قومیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام لوگوں پہ، تمام انبیاء پہ روزے فرض ہو گئے تھے، لیکن انداز مختلف تھے۔ ہمیں ایک مہینہ رمضان المبارک کا دے دیا گیا ہے، اس مہینے میں ہم نے روزوں کو رکھنا ہے، فرض ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر نبی پہ اسی طرح ہو۔ تو اس لیے فرمایا روزے تو پہلے بھی فرض کیے گئے تھے، لیکن اس کی شکل، اس کی صورت تبدیل ہو سکتی ہے۔ کیا پتہ ان کو ایک دن کا روزہ ہو، 2 دن کا روزہ ہو، لیکن اس امت محمدی کی خصوصیت ہے پورا ایک مہینہ دیا گیا، رمضان المبارک کا مہینہ دیا گیا ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو فرمایا اب تو آ جاؤ، اب تو لوٹ آؤ۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو لوٹ آؤ اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور سچی توبہ کر لو، کچی توبہ نہیں کرنی، پکی توبہ کر لو۔ لیکن اللہ کی رحمت تو پھر بھی عظیم ہے، اللہ کی رحمت تو پھر بھی اعلیٰ ہے، اللہ کی رحمت تو پھر بھی ارفع ہے۔ اگر ہم نے توبہ کی پھر کوئی گناہ ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں پھر توبہ کرو میں معاف کرنے کو تیار بیٹھا ہوں۔ ذرا توبہ کرو تو صحیح، آنکھ سے آنسو بہاؤ تو صحیح، زبان سے اور دل میں ندامت کے آنسو بہاؤ تو صحیح، انشاءاللہ مغفرت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اور حدیث شریف میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی کہ جو ابھی ایک روزہ رکھتا ہے، سارے رمضان کی بات نہیں ہوگی، ابھی ایک روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں۔ اب انسان کا دل جو ذنب میں ہوتا ہے، آلودگی میں ہوتا ہے، گناہوں میں ہوتا ہے، دنیا میں ہو چکا ہوتا ہے، مسجد میں آنے کی وجہ سے، قرآن کے سننے کی وجہ سے، اکابر کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ ذنب اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اترتے اترتے 10 دن گزریں گے، 10 دن کے بعد ہمیں عبادت کا اور شوق ہو جائے گا، کیونکہ اب ہمارا دل صاف ہو رہا ہے۔ 20 دن کے بعد اور شوق ہو جائے گا۔ اگر شوق ہوگا، جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوگا ہمارا دل صبغۃ اللہ کے رنگ میں ڈھل چکا ہوگا۔ اور فرمایا یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔
ہم نے اس مہینے کو جس طرح گزارنا ہے باقی سارا سال اسی انداز سے گزارنا ہے کہ سارا دن روزہ ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اس لیے تاکہ ہمیں جہاد کی عادت ہو جائے۔ رات کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تراویح میں قرآن سننا ہے یا قرآن سنانا ہے تاکہ ہمیں قرآن پڑھنے اور سننے کی عادت ہو جائے۔ سحری کے وقت اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، روزے کی نیت کرنی ہے تاکہ ہمیں تہجد کی عادت ہو جائے۔ جب ہم بھوکے ہوں گے، ہم پیاسے ہوں گے، ہمیں غریب کی فکر بھی ہوگی، ہمیں مسکین کی بھی فکر ہوگی، ہمیں پتہ ہوگا کہ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اس میں کیا گزر رہی ہے، جس کے گھر میں پینے کو کچھ نہیں اس میں کیا گزر رہی ہے۔ تو یہ الفت کا مہینہ ہے، احسان کا مہینہ ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا اس سے ہمیں مسکین کا درد بھی پتہ چل جائے گا۔ تو جب یہ مہینہ ختم ہو جائے، اب اگلی آنے والی زندگی ہم نے اسی مہینے کے مطابق گزارنی ہے۔ روزانہ تو روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن ہفتے میں 1-2 روزہ بھی ضرور رکھیں اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں اور مسکینوں کا، غریبوں کا خیال بھی رکھتے رہیں۔ یہی زندگی کا راز ہے، اسی میں انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سج جائے گی۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے والا تھا، یعنی شعبان المعظم کے آخری ایام چل رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا فرمایا اور خطبہ دیا اور صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے جانثاروں، میرے حکمرانوں، ایک مہینہ آنے والا ہے، رمضان المبارک ہے، وہ شان والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ دن کو اللہ نے حکم دیا ہم نے روزہ رکھنا ہے اور رات کو ہم نے تراویح پڑھنی ہے جو کہ ایک سنت اور نفل عبادت ہے، اس کو ادا کرنا ہے، قیام کرنا ہے، یعنی ہم نے صرف تراویح پڑھ کے گھر کو سو نہیں جانا، اگر اللہ نے ہمت دی ہے تو طاقت دی ہے، قوت دی ہے تو تہجد میں بھی کھڑا ہونا ہے، اس وقت بھی راز و نیاز کی باتیں ہم نے کرنی ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ ہے اتنی عظمت والا، برکت والا، رحمت والا ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی شخص نفل ادا کرے گا، فرض نماز نہیں نفل ادا کرے گا، اسے فرض جتنا ثواب پہنچے گا، اور جو فرض ادا کرے گا اسے 70 فرض جتنا ثواب ہوگا، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوگی۔ اور پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ انسان کو بھوک ستائے گی، پیاس تڑپائے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ کسی مسلمان بھائی نے گالی دے دی، ہم نے اسے کیا کہنا ہے؟ انا صائم، میں روزے دار ہوں، بھائی میں اپنی زبان سے تمہیں گالی نہیں دے سکتا، ہاتھوں سے لڑائی نہیں کر سکتا، اب یہاں صبر کریں گے، اس لیے فرمایا ہم نے صبر کرنا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اس مہینے میں اللہ رزق کو بڑھا دیا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص عام ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، جن کو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، پینے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر گھر تک افطاری کا سامان ہو یا ویسے کوئی سامان اکثر بیشتر پہنچ جاتا ہے، فرمایا اس مہینے میں اللہ رزق کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے سوال کیا، حضور اکرم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک شخص کو بھی افطاری کروائے گا، کسی فقیر کو، کسی مسکین کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کہ ہم میں سے سارے لوگ امیر نہیں ہیں، سب کے پاس مال نہیں ہے، سارے لوگ کیسے افطاری کروا سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ جو خوشی کی بات ہے غریبوں کے لیے بھی ہے، مسکینوں کے لیے بھی ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی یہ افطاری کی بڑی دعوت نہیں ہونی چاہیے، اگر کسی نے تھوڑا سا دودھ، تھوڑا سا پانی بھی افطاری کے لیے دے دیا، اللہ تعالیٰ تب بھی اس کے گناہوں کو معاف کرا دیتے ہیں۔ تو عزیزو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ چاہ رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، لوگوں آ جاؤ توبہ کرو، آ جاؤ ہم سے آنسو بہا لو، جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں میں معاف کرنے کو تیار بیٹھا ہوں، لیکن ہاں اچھے دل سے آنا ہے، اخلاص نیت سے آنا ہے، انشاءاللہ اللہ گناہوں کو معاف کرا دیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص
اپنے ملازم پر، اپنے جو کام کرنے والے ہیں اس پہ تخفیف کرے گا، نرمی کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ غرض یہ کہ انسان بن جائے، اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، کیونکہ ہم سارا سال گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، حقوق اللہ ادا نہیں ہوتے، حقوق العباد ادا نہیں ہوتے۔ بس رمضان کا مہینہ پریکٹس کا ہے کہ صرف حقوق اللہ ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو، انشاءاللہ تمہارے گناہوں کو معافی مل جائے گا۔ اور فرمایا جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، وفتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الجنہ وفتحت ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ فرمایا جو روزہ دار ہے صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، آسمان کے فرشتے 70,000 فرشتے اللہ سے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کی جو بھوک کی وجہ سے معدے سے بدبو نکلتی ہے، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے انعامات عطا فرما دیے، نواز دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم سب کے دل سے اس مہینے کو غنیمت سمجھیں، اور اللہ کے لیے ہم نے لوگوں پہ خرچ بھی کرنا ہے، اللہ کے لیے روزہ بھی رکھنا ہے، کیونکہ جو روزے کی عبادت ہے، علماء لکھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں گے کوئی نہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ تلاوت کر رہے ہیں، اگر ہم کسی کو صدقہ دیں گے ہو سکتا ہے کوئی دیتے ہوئے دیکھ لے۔ غرض یہ کہ ہر عبادت جو ہے اس میں ریا کا خطرہ موجود ہے، دکھلاوے کا خطرہ موجود ہے کہ فلاں بندہ دیکھ رہا ہے میں نماز پڑھوں گا صدقہ سے لمبا کروں، ریا ہو جائے گا۔ لیکن یہ روزہ ایک واحد عبادت ہے کہ اگر ہم عبادت کریں گے صرف اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، کہ خود اس انسان کو پتہ ہے۔ اب دیکھیے گھر میں یا دن میں ہمیں ایسے موقع ملیں گے کہ ہمارے سامنے فروٹ بھی پڑے ہوں گے، سامان بھی ہوگا، لیکن ہم نے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے لیے خالص عبادت ہے کہ انسان کو پتہ ہے اور رب رحمان کو پتہ ہے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ روزے کا معنی یہی ہے میں نے کھانا نہیں، پینا نہیں، اور اس کے برعکس قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ اللہ مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے تو میرا خالق تو دیکھ رہا ہے، بس اب میں نے مغرب تک نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، یہ خالص عبادت ہے جو اللہ کے لیے۔ اور فرمایا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پہلا جو عشرہ ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے، اس کی دعا بتاتے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور اب دیکھیں تو ہر اعتبار سے ہمیں بخشش مل رہی ہے، رحمت مل رہی ہے، مغفرت مل رہی ہے۔ اگر ہم اسی عشرے کے اعتبار سے بھی اللہ سے مانگنا شروع کر دیں کہ پہلے اللہ کی رحمت کو مانگتے رہیں، تو جب اللہ کی رحمت حاوی ہو جائے گی تو انشاءاللہ مغفرت خود بخود ہو جائے گی۔ اور دوسرے عشرے میں جب مغفرت مل جائے گی، جب انسان کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا جائے گا، تو اب تیسرا عشرہ ہے ہی نہیں کہ تمہیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے۔ تو عزیز دوستو اور بزرگوں، اس مہینے کو ہم نے غنیمت سمجھنا ہے، اپنے رب رحمان کو ہم نے مناتے رہنا ہے۔ ابھی جیسے ہی چاند نظر آتا ہے شیطان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ ہاں ہم نے اب اپنے نفس پہ قابو ڈالنا ہے، اور نفس جو گناہ کا عادی بن چکا، اور نفس جو نماز کو چھوڑنے کا عادی بن چکا، اس پہ ہم نے قابو ڈالنا ہے۔ ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 عمل ایسے تھے جو رمضان المبارک میں غیر رمضان سے ہٹ کے تھے۔ نمبر 1 یہی ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ غیر رمضان میں بہت کم روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں ہر دن کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور دوسری یہ بات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے غیر رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے دن میں اور رات میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کی زبان پر قرآن ہی قرآن ہوتا تھا۔ ہر وقت حضور قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، دین کے اجالے میں بھی قرآن، کتاب کی شان والی میرا نبی کی شان والا، رات کی تاریکی میں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن اور رمضان کی یاری ہے، قرآن اور رمضان کی دوستی ہے کہ
کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے ہم روزہ بعد میں رکھتے ہیں، تراویح میں قرآن پہلے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں بھی رمضان کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن پاک رمضان میں ہی نازل ہوا۔ فرمائے یہ جو قرآن ہے، یہ جو سینے کی بیماریاں ہیں، ظاہری بیماریاں ہیں، یہ باطنی بیماریاں ہیں، قرآن ان کے لیے شفا بن کے آیا ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ فرمائے جو قرآن پڑھتا جا جنت کے مقام اور درجے چڑھتا جا، جہاں تیرے قرآن کا اختتام ہوگا وہی تیرا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ اسی لیے رات کو قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، دن کو بھی ہم نے قرآن پڑھنا ہے، یہی ہمارے کامیابی ہے۔ اور تیسری چیز حضرت عائشہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں حضور کی سخاوت اور زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ اور فجر کے بعد جو باد نصیب ٹھنڈی ہوا نہیں چلتی، فرمایا حضور کی سخاوت اور ٹھنڈی ہوا کی طرح ہوا کرتی تھی۔ وہ ٹھنڈی ہوا جیسے بغیر فرض کے ہر گھر پہ دستک دیتی ہے، ویسے حضور کی بھی سخاوت دستک دیا کرتی تھی۔ ملک شام ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور حاتم طائی کا پوتا وہ بھی موجود ہے۔ حاتم طائی نے تکبر اور غرور سے حضرت حسن کو کہا، اے حسن تجھے پتا ہے میں کس دادے کا پوتا ہوں؟ میرا دادا حاتم طائی تھا، اس کے محل کے 10 دروازے تھے اور ہر دروازے پہ کوئی بھیکاری کوئی منگتا آ جاتا، اسے کچھ نہ کچھ ملتا تھا۔ غرضی ایک بھیکاری ہر دروازے پہ چلا جائے تو اسے ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ ملتا تھا، اور یہ کہہ کہ وہ ہنس پڑا۔ حضرت حسن نے جب اسے دیکھا اور مسکرایا، اس نے کہا اے حسن تم مسکراتے ہو داد نہیں دیتے؟ حضرت حسن نے جواب دیا، کہا کہ حاتم طائی کے پوتے تجھے پتا ہے میں کس محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں کس نانے کا نواسا ہوں جو میرے نانا امام الانبیاء قائد الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ایک بار آ گیا، اسے کسی دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور حقیقت یہی ہے جو حضور کے قدموں تک پہنچ گیا، بس اس نے اپنا دل اپنی جان حضور کے کھاتے ہی لگا دیا۔ عزیز دوستو، دعا رب رحمان سے یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اوقات سے فائدہ اور نفع اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ پہلا رمضان المبارک ہے کہ حضرت والد محترم جانشین شیخ الحدیث حضرت درخواستی حضرت مولانا حماد اللہ درخواستی ہم میں موجود نہیں ہیں، ورنہ اسلامی کا مہینے کا پہلا جمعہ حضرت ہی پڑھایا کرتے تھے۔ پچھلے سال رمضان المبارک کا پہلا مہینہ پہلا جمعہ بھی حضرت نے پڑھایا ہے، اور میرے خیال میں ان کی خطابت کا جو انداز تھا، ان کی وعظ و نصیحت کا جو طریقہ تھا، علم کو پیاسوں کو حدیث سے سیراب کرنے کا جو انداز تھا، وہ قال اللہ و قال رسول کی صداؤں سے دلوں کو منور و معطر کرنے کا انداز تھا۔ یقیناً آپ سب کو اور ہم سب کو اس کی کمی تو محسوس ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن وفا کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کے مرکزی جامعہ سے بھی وفادار رہیں، ان کے کام سے بھی وفادار رہیں، ان کے گلشن سے بھی وفادار رہیں، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اِسال ثواب کی نیت کر کے اپنے بزرگوں تک قرآن بھی پڑھیں، کیونکہ وہی لوگ ہوتے تھے ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا تھا۔ آج نہیں ہے تو جب بھی ہم نے قرآن پڑھنا ہے، تراویح میں سننا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، تو مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ وہ تو اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، اعلیٰ علیین میں ہوں گے۔ دعا یہی ہے اللہ آخرت میں بھی ہمیں ان کا ساتھی نصیب فرما دے، اور انبیاء کے ساتھ علماء ہوں گے، اور جب ہم علماء کے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بھی انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ دعا رب رحمان سے یہی ہے جو کہا گیا جو سنا گیا، اللہ تعالی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اس رمضان المبارک میں قیمتی وقت میں قیمتی گھڑیوں کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔